أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اعراف کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس آیت سے پہلے بنی اسرائیل کی برائیوں کو، ان کی کمزوریوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ انا لا نضيع اجر المصلحین، ہم اپنی اصلاح کر لینے والوں کی، جو لوگ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ان کی کوششوں کو، ان کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتے، ان کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. وہ لوگ جو اپنی اصلاح کر لے رہے ہیں، اللہ ان کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے. وہ اصلاح سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اگر انسان کی زندگی میں یہ دو چیزیں رہیں اور یہ دو چیزوں کا پابند رہے تو انسان کی زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے. اگر آپ غور سے ان دو چیزوں کا معائنہ کریں، مطالعہ کریں، تو یہ دو چیزیں ایسی بنیادی باتیں ہیں جو انسانی زندگی ہی نہیں بلکہ انسانی معاشرے کی بھی اصلاح کا ایک بنیادی پہلو ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، تھام لیتے ہیں. یہود کا تذکرہ ہے پہلے. یہودیوں کو اللہ رب العالمین نے تورات دیا تھا، اسی طرح نصارہ کے پاس انجیل اللہ رب العالمین نے دیا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں،
اب وہ کتابیں منسوخ ہو چکی، آخری کتاب اللہ رب العالمین کی قرآن کریم ہے، جو پوری دنیا کے لیے کتاب ہدایت ہے، جس کا پہلا حصہ سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ پہلی سورت پڑھیں گے، ابتدا میں ہی اللہ نے یہ بتا دیا ھدی للمتقین، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، ہدایت کا سبب ہے۔ دوسری چیز وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پہلی چیز ہے کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اور دوسری چیز نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں آپ بار بار سنتے ہیں، کچھ باتیں آپ کو یاد دہانی کے طور پر عرض کرنا ہے۔ پہلی بات جو ہے اللہ کی کتاب، جو کتاب ہدایت ہے، اس کتاب کا مقام کیا ہے، اس کتاب کے ذریعے کون سا راستہ انسانوں کو ملتا ہے، خود اسی کتاب نے، قرآن کریم نے اپنا تعارف بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ یقیناً یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اقوم، یعنی اس سے بہترین اور اس سے زیادہ سیدھا راستہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن قرآن کو ایمان لے آنا خالی کافی نہیں ہے قرآن پر، بلکہ آگے اللہ نے وضاحت فرما دیا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، یہ کتاب پہلا کام اس کا یہ ہے کہ سب سے سیدھی راہ یہ دکھاتی ہے، اور دوسری چیز کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بشارت سناتی ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور اس کتاب کے اس مقام کی گواہی اللہ نے جنوں کی زبانی بھی پیش کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں، مکہ کے قریب جو ایک وادی ہے وادی نخلہ، وہاں پر صحابہ اکرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کے درمیان میں ایک بات چل رہی تھی کہ بات کیا ہے، ہم پہلے آسمان کی خبریں حاصل کر لیا کرتے تھے، لیکن کچھ دنوں سے آسمانوں پر بڑا مضبوط پہرا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ جنوں کے بیچ میں آپس میں یہ بات ہوئی، یہ مشورہ ہوا کہ کچھ دنوں سے آسمان کی خبریں ہم کو نہیں مل پا رہی ہیں، بڑا مضبوط پہرا لگا دیا گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو طے یہ ہوا کہ ٹولیاں بنا کر پوری دنیا کے کونے میں وہ لوگ پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک جماعت وادی نخلہ میں پہنچی اور قرآن کریم کی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان لوگوں نے سنا، تو ان لوگوں نے فوراً سمجھ گئے کہ اس کتاب کے نزول کی وجہ سے ہی آسمان پر اتنی پہرے داری لگا دی گئی ہے کہ اس میں کہیں کوئی ملاوٹ بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم کتاب اللہ نے دیا، ہر طریقے سے حفاظت کے ساتھ پیارے نبی تک پہنچایا۔ اور بیچ میں بھی جو جنوں کا پہلے کچھ ایسا ہوتا تھا کہ کچھ باتیں سن لیا کرتے تھے، اللہ نے اس میں بھی پہرے داری لگا دیا۔ جب یہ قرآن کو سنے ان لوگوں نے، اللہ نے قرآن میں ان کے اس واقعے کو ذکر کیا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، کہ اے نبی اس وقت کو یاد کرو جب ایک جنوں کی جماعت کو ہم نے تمہارے پاس بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ قرآن سننے کے لیے۔ اور جب قرآن کی آواز ان کو آئی، وہاں پر پہنچے جہاں آپ نماز پڑھا رہے تھے، جب وہاں پر پہنچے تو آپس میں ایک دوسرے سے بولے انصتو، خاموش رہو۔ وہ جنوں کی جماعت آپس میں ایک دوسرے سے بول رہے ہیں خاموش رہو۔ اور جب قرآن کی تلاوت مکمل ہو گئی، نماز مکمل ہو گئی، تو وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، وہ صرف اسلام قبول نہیں کیے بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی قوم کی طرف منذر بن کے، ڈرانے والے، دعوت دینے والے بن کر گئے۔ یعنی قرآن سنا، قرآن کی تاثیر ان کے دل پر ہوئی، قرآن نے اثر کیا، اور صرف مسلمان ہی نہیں، صالح بننے کے لیے نہیں بلکہ مصلح بن کے اپنی قوم کی طرف لوٹے کہ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔
اپنی قوم کے پاس جب پہنچے تو کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سن کر آیا ہے، ہم نے ایک کتاب کی تلاوت سن کر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی اور اپنے سے پہلے کی تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کی خوبی کیا ہے؟ یہدی الی الحق، سیدھا راستہ دکھاتی ہے، سچائی سیدھا دین سکھاتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ جنوں کی زبانی اللہ نے اس کتاب کی عظمت کو بیان کیا ہے، اس کتاب کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اب آپ سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب ہم کو دیا ہے، اس کا تعلق اس کے ذریعے سے رب سے انسان کا جڑ جاتا ہے۔ پیارے نبی نے صحابہ سے کہا تھا ان ھذا القرآن سبب طرفہ بید اللہ وطرفہ بایدیکم، لوگوں یہ قرآن ایک رسی کی مانند ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے، دوسرا تمہارے پاس ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، نہ تو گمراہ ہوگے نہ ہلاک ہوگے، یعنی نہ تو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب تم پر آئے گا، نہ کوئی پریشانی آئیں گی، اور نہ تم کو صحیح راستے سے تم بھٹکو گے، بلکہ سیدھی راہ پر تم چلو گے۔ ہم اگر غور کریں تو جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ مقدس کتاب قرآن کریم اللہ نے ہم کو دیا ہے نبی کی زبانی، اور خود قرآن کے ذریعے اللہ نے ہم کو بار بار مختلف انداز میں اس قرآن کو پڑھنے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کا حکم دیا ہے۔ پیارے نبی کی احادیث کو اگر آپ دیکھیں گے، مختلف انداز میں آپ نے سوال کر کے اس بات پر آمادہ کیا کہ لوگوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھا کرو۔ کیسے؟ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا، صحابہ کے سامنے فرمایا ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلۃ، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں تہائی قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ یعنی قرآن کا تیسرا حصہ، جیسے آج ہمارے پاس 30 پارے ترتیب کے ساتھ ہیں تو 10 پارے ایک رات میں نہیں پڑھ سکتا۔ صحابہ کو یہ بات بڑی مشکل لگی، کہا اینا یطیق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس کو طاقت ہوگی ایک دن میں تہائی قرآن یعنی قرآن کا تیسرا حصہ 10 پاروں کی تلاوت کر لیں؟ آپ نے فرمایا اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، سورہ اخلاص پڑھ لینا تہائی قرآن کے برابر ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ سورہ ہے، آپ سب کو یاد ہے، رات میں ایک مرتبہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں آپ کو تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ مختلف موقعوں پر اس کی تلاوت کرنا ہے۔ سوال کا انداز دیکھیے، نہیں کر سکتے کہ آپ ایسا کام؟ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کو، بلکہ اکثر لوگوں کو کیا فکر ہوتی ہے کہ کہاں سے میرے مال میں اضافہ ہو جائے۔ اصحاب صفہ، صحیح مسلم میں واقعہ ہے، اصحاب صفہ وہ غریب صحابہ جو اسلام سیکھنے آتے تھے، مسجد نبوی کے چبوترے میں ان کا پڑاؤ رہا کرتا تھا۔ پیارے نبی ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ان اصحاب صفہ سے پوچھا ایکم یحب ان یغدو فی کل یوم الی بطحان او العقیق فیأتی منہ بناقتین کوماوین من غیر اثم ولا قطیعۃ رحم۔ نبی اپنے صحابہ سے پوچھ رہا، کون سے صحابہ سے؟ غریب اور نادار صحابہ سے، کہ تم میں سے کون ایسا ہے کس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ صبح صبح بطحان یا عقیق دونوں بازاروں کے علاقے ہیں، یہ جگہ کے نام ہیں، وہاں جائے اور وہاں سے 2 بہترین اونچے کوہان والی اونٹنیاں لے کر آ جائے۔ کیسے لائے؟ من غیر اثم ولا قطیعۃ رحم، نہ تو کوئی گناہ کرے، چوری ڈکیتی بھی نہیں کرنا ہے، نہ کسی کا حق مار کے لانا ہے، رشتہ داری توڑ کر لانا ہے۔ تو صحابہ نے کہا نحب ذلک، اللہ کے رسول ہم کو تو یہ پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آیَتَانِ مِنْ کتاب اللہ عز وجل، کیا تم میں سے کسی سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ صبح صبح مسجد جائے اور 2 آیتیں یا تو علم حاصل کرے، 2 آیتیں سیکھے یا 2 آیتوں کی تلاوت کرے، 2 آیتیں سیکھے یا 2 آیتیں پڑھے اللہ رب العالمین کی کتاب میں سے، اس لیے کہ آیتانی من کتاب اللہ عز وجل خیر لہ من ناقتین، 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں پڑھنے کی توفیق مل جائے۔
3 आयतें 3 ऊँटनियों से बेहतर है, 4 आयतें 4 ऊँटनियों से बेहतर है। वमिन आदादिहिन्न मिनल इबिल, जितनी तादाद बढ़ती जाएगी आयतों की उतनी ही ज्यादा ऊँटनियों से ज्यादा वो बेहतर है। कितनी अच्छी बात है। आपके पूछने का अंदाज ये था कि कौन पसंद नहीं करता कि ऊँटनियां उसको आसानी से मिल जाए। फिर आपने बताया कि कुरान की 2 आयत पढ़ लेना 2 ऊँटनियों से ज्यादा बेहतर है। ये प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज। मकसद क्या है? कुरान पढ़ो। प्यारे नबी का एक फरमान ये है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आपको अगर पढ़ना नहीं आता तो आप सीखें, और अगर पढ़ना आता है तो दूसरे को सिखाएं, कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा दें। और जो पहली हदीस में बयान किया उसमें जो सुबह का तज़किरा है, खास तौर से काश ऐसा हो जाए कि लोग फजर की नमाज में सब पाबंदी से आए, फजर की नमाज के बाद 2 आयत कम से कम हदीस की रोशनी में 2 आयत पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा? मस्जिद में नहीं पढ़ते, घर में जाकर पढ़ लीजिए, 2 आयतें कम से कम पढ़िए आप। सुबह का वक्त अल्लाह के नबी ने खास तौर से जिक्र फरमाया, सुबह इंसान खाली उस जहन होता है, रात भर में उसकी थकान जो होती है वो सब निकल जाती है, खाली जहन होता है। बेहतरीन वक्त है, मुनासिब वक्त है सुबह का वक्त कि आप कुरान की तिलावत करें, अपने दिन की शुरुआत कुरान की तिलावत से करें। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान, बड़ी अजीब बात है, कितने लोग हैं जो मुख्तलिफ चीजें सुनते हैं या मुख्तलिफ चीजों को गौर से सुनते हैं। अल्लाह किस चीज को गौर से सुनता है? सही बुखारी की रिवायत है, मा अज़िनल्लाहु लिशैइन मा अज़िन लिन्नबी अन यतगन्न बिल कुरान। सुभान अल्लाह, अल्लाह किसी भी चीज को इतना गौर से नहीं सुनता जितना गौर से नबी के बेहतरीन आवाज में कुरान पढ़ने को सुनता है। नबी जब बेहतरीन आवाज में कुरान पढ़ते हैं अल्लाह उसको गौर से सुनता है। हम उम्मती भी अगर कुरान को अच्छी आवाज में अच्छी आवाज बनाकर पढ़ने की कोशिश करें और पढ़ें, अल्लाह हमारी बात को सबसे ज्यादा गौर से सुनेगा। क्या हम नहीं चाहते कि अल्लाह हमारी बात सुने? बिल्कुल, अगर ये चाहते हैं तो आज से ये ऐद करें कि इंशाअल्लाह हमारे दिन की शुरुआत कुरान की तिलावत से होगी। पहले फजर की नमाज में तिलावत सुनकर अपने दिन की शुरुआत करेंगे और फजर के बाद कुरान की तिलावत करके हम खुद अपनी जुबान से कुरान की तिलावत करके अपने दिन की इब्तिदा करेंगे। एक हदीस आपने कई बार सुना है, लेकिन उसको इस पहलू से गौर करें। कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पूरी दुनिया के इंसान, इब्तिदा से लेकर कयामत की सुबह तक आने वाले इंसान मौजूद होंगे। जन्नत और जहन्नम के नजारे लोग अपनी आंखों से देख रहे होंगे। जब मुजरिम और नाफरमान लोग जहन्नम को अपनी आंखों से देख लेंगे, उसकी चीखों पुकार, उसकी दहाड़ों को अपनी कान से सुन लेंगे, तो अर्ज करेंगे, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। ऐ हमारे रब, ये जहन्नम की चीखों को हमने अपनी कानों से सुन लिया, इसके मंजर को अपनी आंखों से देख लिया, एक चांस दे दे। रब्बना फरजिअना नअमल सालिहन, हमको लौटा दे, हम यकीन दिलाते हैं कि नेक अमल करके आएंगे। कोई चांस नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमाएगा, वलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर, क्या तुमको हमने इतनी उम्र नहीं दिए थे जिसमें तुम अपनी जिंदगी को सुधार सकते थे, नसीहत हासिल कर सकते थे? यहां तक कि किसी इंसान को कोई नेकी करने का मौका नहीं मिलेगा, न किसी नेकी को। मसलन नमाज, सबसे पहले हिसाब नमाज का होगा। मैं नमाज की अहमियत को घटा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको यह बात बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। लेकिन नमाज में कमी आने पर यह नहीं कहेगा अल्लाह कि आज मेरे रूबरू, मेरे सामने मुझको कुछ सजदे कर ले, तुझे जन्नत के हवाले कर दूंगा, इजाजत नहीं देगा अल्लाह। लेकिन जब कुरान की बारी आई, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये अकेली नेकी ऐसी है जिसकी इजाजत होगी कि ये नेकी कर और अपने दर्जात में इजाफा करता जा। कोई और नेकी का मौका नहीं है, सिर्फ कुरान पढ़ने की इजाजत होगी। प्यारे नबी ने फरमाया, युकालु लिसाहिबिल कुरान, कयामत के दिन साहिब कुरान से, जो कुरान पढ़ता था, जिसको कुरान याद था, जो कुरान पर अमल करता था, उससे कहा जाएगा कि पढ़ और वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिल फिद दुनिया, जैसे सुकून से दुनिया में पढ़ता था ठहर ठहर के, वैसा पढ़ और चढ़ता जा। फइन्ना मंजिलतक इंदा आखिर आयतिन,
تقرؤھا، جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا۔ سوچئے یہ اکیلی نیکی ہے، اکیلی نیکی ہے جو وہاں اللہ اجازت دے گا کہ یہ نیکی اور کر، قرآن پڑھتا جا اور آگے بڑھتا جا۔ اب سوچئے کتنے لوگوں کا تعلق ہے قرآن سے، وہاں نماز کا، سجدے کا، روزے کا کوئی چیز کا موقع نہیں ملے گا، وہاں تو صرف حساب ہوگا۔ لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی نیکی ہے قرآن کی تلاوت کہ اللہ وہاں بھی اجازت دے گا۔ کوشش کیجئے آپ کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ ضرور ہو، وہاں آپ کے پاس مصحف تو نہیں ہوگا کہ قرآن دیکھ کر آپ پڑھ لیں اور جنت کے درجات چڑھ جائیں، بلکہ آپ کو جو قرآن یاد ہوگا اس کے ذریعے آپ کے درجات بڑھیں گے۔ کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے قرآن یاد کریں۔ ہمارے اسلاف قرآن کو پڑھنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رئیس المفسرین، پیارے نبی نے ان کو دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم دے، اللہم علمہ الحکمہ، اللہ اس کو حکمت سکھا دینا۔ اللہ نے دعا ایسی قبول فرمایا کہ ان کو اللہ نے یہ مقام دیا، سارے دنیا کے مفسروں کے سردار ہیں۔ ایک بات انہوں نے کہی ہے، سنن دارمی کے اندر صحیح سند سے یہ حدیث، یہ الفاظ ان کے موجود ہیں، فرماتے ہیں ما یمنع احدکم اذا رجع من سوقه او من حاجته فاتکأ على فراشه فیقرأ ثلاث آیات من القرآن۔ کتنی اچھی بات کا ہے، کاش ہم آج سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ پیارے نبی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے کسی آدمی کو کہ جب اپنے بازار سے واپس آئے یا اپنے کام سے کہیں گیا تھا وہاں سے واپس آئے، اب کیا کر رہا ہے وہ، فَاتَّكَى عَلَى فِرَاشِهِ، بستر پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا ہے، فَيَقْرَؤُ ثَلَاثَ آیَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ، 3 آیتیں کتاب اللہ سے پڑھ لیں۔ آپ سب کاموں سے فارغ ہو گئے، بازار سے آ گئے، اللہ نے نعمتیں آپ کو دیا، رزق کما کر آ گئے، کھا لیے، عبادت کر لی، نماز پڑھ لیے، سونے جا رہے ہیں، کوشش کریں 3 آیت اللہ کی کتاب کو کھول کر پڑھ لیں۔ جو صورتیں آیات آپ کو سونے کے وقت پڑھنا ہے وہ تو پڑھنا ہے، لیکن آج سے شروع کر لیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم 3 آیتیں، زیادہ نہیں، 3 آیتوں کی تلاوت کر لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ کاش ہماری زندگی بدل جائے، شاید وہی 3 آیتیں یا ان میں سے کوئی آیت ہماری زندگی کی بدلنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کرہو ان یمضی علی الرجل یوم ولا ينظر الى مصحفہ، ہمارے اسلاف کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، ہمارے اسلاف کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ آدمی کا ایک دن گزر جائے اور وہ قرآن کو نہ دیکھے۔ آپ سوچیں، اپنے آپ سے پوچھیں، میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کتنے دن ہو گئے ہم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا۔ اسلاف کا طریقہ یہ کہ ایک دن اگر مسلمان کا گزرے اور اس نے قرآن نہیں دیکھا تو اس انسان کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ طریقہ ہمارے اسلاف کو پسند نہیں تھا۔ اسی لیے یاد رکھیں، کچھ حصہ چاہے آپ چند آیات پڑھیں، 1 رکوع 2 رکوع پڑھیں۔ حضرت امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ابھی قریب کے سعودی عرب کے مشہور عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے کہا ينبغي للانسان ان يجعل في كل يوم حزبا معينا من القرآن وليحافظ عليه، انسان کو چاہیے کہ اپنی روزانہ کی زندگی کے لیے قرآن کا کچھ حصہ متعین کر لے اور اس کو پابندی سے روز پڑھا کرے، اور قرآن کو پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ اس پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ حضرت زیاد بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات آپ نے ذکر کی، فتنے کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا عند ذاک عند ذهاب العلم، یہ کام اس وقت ہوگا جب علم چلا جائے گا۔ تو حضرت زیاد کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول علم کیسے چلا جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے اپنے بچوں کو قیامت تک قرآن پڑھاتے رہیں گے، سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا زیاد، میں تو تجھے مدینے کا بڑا ہوشیار آدمی سمجھتا تھا، تیری ماں تجھ کو گم پائے، کیا تم یہ دیکھتے نہیں یہود و نصارہ کو کہ وہ لوگ یقرؤون الکتاب، کتاب تو پڑھتے ہیں، تورات اور انجیل تو پڑھتے ہیں، لیکن ولا يعملون ما فيهما بشيء، اس کتاب کے اندر ان کو جو تعلیم ملی ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔
اس پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے آج وہ لوگ گمراہ ہو گئے. تم کو میں نصیحت, پیارے نبی نے جو پیغام گویا کہ اس حدیث کے ذریعے دیا ہے کہ قرآن کو پڑھو, سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھو. جس نیت سے انسان پڑھتا ہے اللہ اس کے راستے ویسے آسان کر دیتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ کتاب قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لیں. دوسری چیز نماز کا اہتمام کریں. نماز کے تعلق سے بھی آپ بار بار سنتے ہیں, ہم سوچیں کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے. اللہ نے آسمانوں پر بلا کر یہ تحفہ دیا تھا, سارے احکامات زمین پر بھیجے تھے. مرنے کے بعد انسان کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے, سورج دکھایا جاتا ہے کہ ڈوب رہا ہے, وہاں بھی نماز کا تذکرہ ہے. قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا, نماز کا سوال ہوگا. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ بڑا بہترین جملہ ہے کہ جب کسی کو کسی علاقے کا ذمہ دار بنا کر بھیجتے تھے تو بولتے تھے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ, تمہارے تمام کاموں میں میرا بہترین سب سے اہم چیز میرے نزدیک نماز ہے. اس لیے کہ جو نماز کی حفاظت کر لیا وہ سارے کام اچھا کرے گا, جو نماز کو ضائع کر دیا وہ دوسرے کاموں کو بھی ضائع کر دے گا. سوچئے حکومت کے کام سے بھیج رہے ہیں. آج کتنے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جن کو مسجد کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے, مسجد کی کمیٹی میں ہے, مسجد کی عہدیداری ان کو ملی ہے, لیکن ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پابندی سے نماز پڑھتے ہوں, جن کی فجر کی نمازیں ہو جایا کرتی ہوں, جن کو نماز سے مضبوط رشتہ ہو. آپ سوچئے حکومت کے کام سے بھیج رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ تم نماز کی پابندی کرنا. ہم سوچیں مسجد سے ہی ہمارا معاملہ ہو, مسجد کا عہدہ ملا ہوا ہو اور پھر اس میں کوتاہی ہو, کتنی افسوس کی بات ہے یہ. نماز کی حفاظت کریں. اور اصلاح کے لیے نماز کیسے ذریعہ ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یقیناً نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. صحیح معنوں میں نماز کا حق ادا کریں, گناہوں سے روکنے کا راستہ ہے. آخری اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ اللہ نے یہ دو چیزوں کے بعد جو کہا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لینے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. قرآن پڑھو, سوچو کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے. کس نظریے سے پڑھو؟ جہاں میری برائی نظر آئے گی, جہاں میری کمزوری نظر آئے گی, میں اس کی اصلاح کر لوں گا. نماز اس نیت سے پڑھو کہ اللہ ہماری نماز کو ایسا بنا دے کہ ہم کو گناہوں سے روکنے والی بن جائے یہ نماز. اس نیت سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. اصل مسئلہ کیا ہے, ہم قرآن پڑھیں بھی یا تقریر اور واعظ و نصیحت سنے بھی تو سنتے کس نیت سے؟ یہ برائی تو اس کے اندر ہے, وہ جانے میں تو پاک ہوں, مجھ سے زیادہ برگزیدہ, مجھ سے زیادہ پاک باز تو کوئی ہے ہی نہیں, یہ خامیاں میرے اندر چھوڑی ہیں. صحابہ کی زندگی کو دیکھیں, وہ اپنے آپ سے جوڑ کر سنتے, پڑھتے اور سمجھتے تھے, اس لیے ان کی زندگیاں بدلی تھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موقع آنے پر کیسے فوراً اپنی اصلاح کرتے تھے. ان کے غلام کچھ کما کر لا کر دیتا تھا, ایک دن کچھ لا کر دیا, کھا لیے. کھانے کے بعد اس نے پوچھا معلوم ہے کہاں سے لایا ہوں؟ کہا نہیں. کہا میں نے کسی کو کچھ بتایا تھا, کہانت کیا تھا, انگلیاں جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتاتے ہیں ویسا کچھ کام کیا تھا. آج وہ تیر اس دن لگ گیا تھا, آج اس آدمی نے لا کر کچھ دیا تھا کھانے کا, وہ لا کر میں نے آپ کو دیا ہوں. جیسے ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا کہ یہ کمائی حرام کی ہے تو اب فادخل یدہ فقاء کل شیء فی بطنہ, حلق میں انگلی ڈال کر, ہاتھ ڈال کر جو کچھ پیٹ میں تھا سب الٹی کر دیا, سب طے کر دیا کہ یہ پیٹ کے اندر حرام نہیں جا سکتا. سوچنا یہ میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اصلاح کی نیت سے اپنے آپ پر غور کرو کہ ہم کہاں حرام کا لقمہ کھا رہے ہیں, کہاں ہم حرام کما رہے ہیں, کہاں ہم دھوکہ دے رہے ہیں, کہاں ہم گالیاں دے رہے ہیں, کہاں نفاق والے عمل کر رہے ہیں, کہاں ہم سے چوک ہو رہی ہے. ہم سے چوک کہاں ہو رہی, ہم سوچتے نہیں. اصل میں سوچنا شروع کر دیں تو اصلاح ہو جائے گی. صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے, حضرت عثمان, ابو عثمان النہدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حنزلہ الاسیدی رضی اللہ عنہ, اور بڑا مقامی صحابی کا, من کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو جو صحابہ لکھتے تھے ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی تھے یہ حضرت حنزلہ الاسیدی. کتنا مقام ہے, نبی کے لکھنے والے, نبی کے اوپر نازل ہونے والی وحی کو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں. وہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیف انت یا حنزلہ, حنزلہ کیسے ہو, کیسے معاملات ہیں؟ کہا کہ نافق حنزلہ اللہ. جواب دیکھیے, کہا کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا ہے, اپنے آپ کے بارے میں بول رہے ہیں. لوگ دوسروں کے تذکرے آنے پر بولتے رہے اس کی کیا بات کرتے, منافق ہے وہ, ایسا ہے, فاسق ہے, فلاں ہے. یہاں پر خیریت پوچھ رہے ہیں تو پوچھے کیا حال ہے, کہا کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا, کہا سبحان اللہ ما تقول,
اے حنزلہ کیا بول رہے ہو تم؟ یعنی بات یہ تھی کہ منافق کسی صحابی رسول کو وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں منافق ہو گیا. تعجب تھا حضرت ابوبکر صدیق. کہا کہ کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں اور وَيُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، اللہ کے رسول ہم کو جنت و جہنم سے ڈراتے ہیں تو ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، ایسا لگتا ہے کہ جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَعَافَسْنَا الازواج والاولاد والضيعات، وہاں سے نکل کر جب بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے بزنس میں، اپنی تجارت کے پاس، اپنی کھیتی باڑیوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ حالت نہیں رہتی، وہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے. کہا کہ یار یہی معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے. اب تعجب تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، لیکن جب اپنے بارے میں سوچے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کیا بولتا؟ ارے یار جاؤ یہاں سے، یا کچھ اور جواب دے سکتے تھے، بھائی تمہارا معاملہ تو ایسا میرا نہیں ہے. لیکن فوراً کہا کہ یہی معاملہ مجھے اپنا بھی لگ رہا ہے. کہا چلو وہاں چلیں گے جہاں اصلاح ہو جائے گی. پیارے نبی کی خدمت میں پہنچے. کہا کہ حنزلہ کیا بات ہے؟ حضرت حنزلہ نے وہاں پر بھی یہی جملہ کہا کہ نافق حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا ہے، اپنے آپ کو بول رہے ہیں. پیارے نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ پھر بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. کہا کہ سنو بات یہ ہے کہ لو انکم تدومون کما عندی کما تکونون عندی وفی الذکر، اگر جیسی حالت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، واعظ و نصیحت کے وقت تمہارا جو ایمان ہوتا ہے، اسی کنڈیشن میں اگر تم ہمیشہ رہنے لگو، لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وعلی طرقکم، تو اگر تمہاری ایمان کا یہ مقام ہو جائے تو یاد رکھو فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر، تمہارے راستوں میں آ کر تم سے مصافحہ کریں گے، تم سے مصافحہ کریں گے فرشتے. لیکن یا حنزلہ ولیکن یا حنزلہ ساعتن و ساعتن، یہ تو وقت وقت کی بات ہے. یعنی ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، ایمان کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے. پیارے نبی نے تسلی دیا کہ بات یہ نہیں ہے. مسئلہ کیا تھا؟ اپنی اصلاح کی سوچ تھی کہ یہ کمزوری میرے اندر آ رہی ہے. پیارے نبی پر ایک آیت نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، او لوگوں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اوپر مت کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. ثابت بن قیس، عظیم صحابی رسول، انصاری صحابی، ثابت بن قیس مسجد میں آنا چھوڑ دیے. اللہ کے نبی کو کچھ دن نظر نہیں آئے. پوچھا کہ ثابت بن قیس کا کیا ہوا؟ ان کے پڑوسی نے کہا اللہ کے رسول کو بیماری تو نہیں ہے، ان کو پھر بھی پتہ کر کے بتاؤں گا. جا کر دیکھا تو گھر میں وہ منکسن رأسہ، سر جھکائے ہوئے افسوس میں بیٹھے. کہا کہ ثابت کیا بات ہے؟ کہا میں تو جہنمی ہو گیا. اللہ اپنے بارے میں بول رہے ہیں، ہم دوسروں کے بارے میں بولتے رہتے ہیں، صحابی رسول اپنے بارے میں بول رہے ہیں میں تو جہنمی ہو گیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا رب کا قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کا فرمان نازل ہوا ہے کہ تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرنا. میری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہے، میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے. اب صحابی رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، واپس اللہ کے رسول کو آ کر بتایا. اب جب دوبارہ اللہ کے رسول نے جب یہ سنا تو کہا کہ نہیں، ان کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہنا انکا لست من اہل النار انکا من اہل الجنہ. وہ ثابت تو ٹینشن کیوں لیتا ہے؟ تو جہنم والوں میں سے نہیں ہے، تو تو جنتی لوگوں میں سے ہے. سبحان اللہ، بشارت ملی. لیکن اس سے پہلے سوچ کیا تھی؟ اصلاح کی سوچ تھی کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. حضرت عمر کے سامنے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس کے بعد سے اتنے آہستہ بولتے تھے کہ پیارے نبی کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا عمر تم نے کیا بولے ہو، پوچھنا پڑتا تھا، اتنے آہستہ بولتے تھے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سوچ صحابہ کی یہ تھی کہ ہماری اصلاح ہو، جہاں خامی ہو رہی اس کو چھوڑ دیں. ہماری سوچ اس کے الٹے ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، پیغام یہ ہے قرآن پڑھیے، نماز کا اہتمام کیجیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کیجیے. ان دونوں چیزوں کو حقیقت میں ان کا مقام سمجھ کر نماز اور قرآن جو اللہ نے ہم کو نعمت دیا ہے اس کے مقام کو سمجھیے اور ان کے ذریعے اپنی اصلاح کی کوشش کیجیے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ باتیں ہم نے عرض کیا اللہ ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین قرآن کا جو مقام ہے، جو عظمت ہے، نماز کا جو مقام اور اس کی عظمت ہے، اللہ اس کو سمجھ کر ان کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.